بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت سے رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو اور وظائف کر کر کے آپ تھک چکے ہوں، تو ایک بار سورہ فاتحہ کا یہ خاص عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد حاجت پوری ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا خاص عمل کیسے کرنا ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا۔ اس عمل سے اللہ پاک آپ کی ہر جائز مراد ضرور قبول فرمائیں گے، بلکہ ہر دکھ اور ہر پریشانی سے آپ کو دور کر دیں گے۔ دوستو، یہ عمل نہایت ہی آزمودہ اور گارنٹیڈ ہے۔ اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت پاورفل ہے۔ اس عمل کو میرے جن بہن بھائی نے بھی کیا ہے تو کامیابی ان کے قدم چومنے لگی۔ دوستو، سورہ فاتحہ کا ایک اور نام سورہ شفا بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے، اور یہ سورت ہر نماز میں لازمی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ ہر مسئلے کا حل سورہ فاتحہ ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہذا آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو یا کوئی جائز حاجت ہو جو پوری نہ ہوتی ہو، تو وہ شخص یہ سورہ فاتحہ کا خاص عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی۔ دوستوں، یہ عمل اس لیے خاص ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل آپ کو سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ دوستو، آج میں آپ کو رزق کے مسائل ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ سے متعلق ایک راز بھی بتاؤں گا تاکہ آپ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ یہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کا ہی عمل ہے۔ اس کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنے سے آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، آپ کو شفا بھی عطا ہوگی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کی مشکلات دور ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی دل کی ہر خواہش اللہ پاک ضرور پوری فرمائیں گے۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے وظائف کی اجازت صرف انہی لوگوں کو ہے جو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھا لیں۔ دوستوں، اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستوں، اب وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ سجدے میں سر رکھ کر اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پوری پڑھ کر سجدے میں سے سر اٹھا لیں۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت طلب کریں جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دل مراد، ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، جب ہم مشکل اور پریشانیوں میں گر جائیں تو ہمیں چاہیے کہ سجدوں کے ذریعے اپنی رب کو راضی کریں، کیونکہ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل کر لیں اور اپنی آنکھوں سے اس کی برکات دیکھیں۔ اور یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو روز کریں جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد ضرور پوری ہوگی، کیونکہ اللہ پاک سجدہ کرنے والوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور دوستوں، اپنے اعمال کی طرف بھی تھوڑی توجہ دیں۔ کہیں یہ پریشانیاں ہماری بدعمالی کا نتیجہ تو نہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی فرمانبرداری تو کرتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی؟ دوستوں، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو نماز کی پابندی لازمی کرنی ہوگی، جبھی آپ کی مراد پوری ہوگی۔ جی دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے اور اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں اور وہ ہمیں دعائیں دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جب آپ کو اس وظیفے کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد پوری فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔